بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، میلاد شریف منانے کے حوالے سے اعتراضات پر مشتمل ویڈیو کا پارٹ 2 آج پیش کیا جائے گا، جس میں کچھ سوالات کے جوابات رہ گئے تھے۔ ربیع الاول کے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وفات پر خوشی تو شیطان کرتا ہے۔ نبی پاک کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ جواب: بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جمعہ کے دن ہی وفات پائی۔ نیچے احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس جمعے کے دن کو نبی پاک نے، صحابہ کرام نے عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ الحدیث: بے شک جمعہ کا دن عید ہے۔ حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، دیکھا آپ نے جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن وفات بھی ہے، اور نبی پاک نے اس دن کو عید بھی قرار دیا۔ اور پھر ایک ہی دن وفات بھی ہو اور ولادت بھی ہو تو غم منانے سے اسلام نے روکا ہے اور ولادت پر خوشی کی اجازت دی ہے، لہٰذا میلاد کی خوشی جائز ہے۔ حدیث: نبی پاک نے وفات کے 3 دن کے بعد سوگ و غم کرنے سے روکا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ عقل اور شعور کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ لاکھوں انبیاء گزرے، لاکھوں صحابہ کرام اور اہل بیت سادات گزرے، لاکھوں اولیاء گزرے، اور ہفتے میں صرف 7 دن اور سال میں کوئی 360 دن، تو ہر دن کسی نہ کسی کی وفات تو ہوئی ہوگی۔ پھر تو سارا سال، ساری زندگی عید منانا جرم، خوشی منانا جرم، ایسا ہرگز نہیں۔ سوال نمبر 5: میلاد دور نبوی میں نہیں تھا، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بدعت ہوا۔ بدعت کیوں نہیں؟ بدعت کیا ہے؟ جواب: میلاد ایک طریقے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء علماء، اسلاف نے منایا ہے، لہٰذا میلاد دور نبوی میں بھی تھا، دور صحابہ میں بھی تھا، اور دور تابعین میں بھی تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھا۔ میلاد کی اصل قرآن، احادیث، سنت سے ثابت ہے، اور میلاد کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں، اس لیے میلاد کے مروجہ نئے طریقے بھی جائز و ثواب کہلائیں گے۔ حدیث سے پاک میں ہے کہ ترجمہ: جس چیز کے متعلق قرآن و احادیث میں خاموشی ہو، مطلب 2 ٹوک حلال یا 2 ٹوک حرام نہ کہا گیا ہو، تو وہ معاف ہے، جائز ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد وغیرہ بہت سی کتابوں میں بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ترجمہ: جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ میں بھی بہت سی کتابوں میں بھی ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ عبادت، وہ نیک کام جس کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہ ہو تو اس کے نئے طریقے بدعت نہیں، بلکہ اس کے نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں۔ ہاں، جس کام، جس عبادت کے طریقے اسلام نے متعین و مخصوص کر دیے ہیں ان میں نیا طریقہ نکالنا ٹھیک نہیں، جیسے نماز، روزے کے نئے طریقے نکالنا ٹھیک نہیں، مگر صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، درود، میلاد، فاتحہ وغیرہ کے نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں، بشرط یہ کہ اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو۔ طریقہ بدعت نہیں تو پھر آخر بدعت ہے کیا؟
آیات احادیث میں غور کر کے بدعت کی تعریف اخذ کی گئی ہے، جسے علماء کرام نے جامع انداز میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ شریعت میں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس نئے کام کی اصل ہو اس پر شریعت رہنمائی کرے تو وہ بدعت نہیں، بدعت شریعت میں مذموم ہی ہوتی ہے۔ یہ درذیل تمام کتب سے بدعت کی تعریف کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں یہی تعریف ہے۔ تحریر ابھی جاری ہے، کچھ سوالات کے جوابات رہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔